میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 7 اگست کی کل جماعتی کانفرنس کے بعد پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ابھرنے والی مزاحمتی تحریک کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ کئی سیاسی قائدین کو پنچ میں رہا کر دیا گیا ہے اور کئی کارکنان ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین لیاقت حیات نے اپنی رہائی کے موقع پر کل جماعتی کانفرنس کے اعلانیہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسے عوام کی فتح قرار دیا۔ اس اعلانیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم تنویر الیاس سمیت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی کوئی سیاسی جماعت کی سیاسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اختیارات میں کمی کا باعث بنے۔ براوو! لیاقت حیات کا یہ دعویٰ کہ عوام فتح یاب ہوئے من کو نہیں بھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلامیہ میں نہ تو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو زیرو لوڈ شیڈنگ علاقہ قرار دینے کے حوالے سے کوئی وعدہ کیا گیا اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن کی منظور شدہ سبسڈیز کی کٹوتیوں میں بحالی کا وعدہ کیا گیا، نہ ہی ہمارے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کی بات کی گئی اور نہ ہی بجلی کے بلوں پر لگائے گئے اضافی فیول ٹیکس واپس کرنے کی بات کی گئی، نہ ہی لینٹ افسران کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا۔ غضب خدا کا کہ ہمارا آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستانی ہوتا ہے، لہذا کشمیر افیئرز کے مشیر قمر زمان قاہرہ کے دورہ مظفر آباد اور پریس کانفرنس کے ذریعے عوامی غم و غصہ کو کم کرنے میں ناکامی کے بعد جموں کشمیر کل جماعتی کانفرنس کا ڈھونگ رچایا گیا۔ لیکن یہ کیسی کل جماعتی کانفرنس تھی کہ جس میں صرف الحاق پاکستان کی چمچہ گیر سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں اور درجن بھر قوم پرست جماعتوں کو اس میں بلایا ہی نہیں گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیاقت حیات کے بیان کے بعد اب عوامی مزاحمت ماند پڑ جائے گی؟ پہلے تو خود لیاقت حیات نے حالیہ مزاحمتی تحریک کو آئینی اور معاشی مطالبات تک محدود رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اس تحریک کو پاکستان کی غلامی سے نجات کی سمت میں آگے بڑھاتے ہوئے اسے ایک انقلابی تحریک میں تبدیل ہونے سے روکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ محمد علی جناح نے کیا وعدہ کیا تھا، تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح لیاقت حیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست کی 15 اگست 1947 کی حیثیت کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ریاست کا مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیاقت حیات کے نزدیک عوامی رائے یعنی استصواب رائے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی ان کے نزدیک 22 اکتوبر 1947 کے پاکستانی فوج کے ریاست پر حملہ کے بارے میں وضاحت دینا کوئی ضروری ہے، اور سب سے اہم یہ کہ وہ 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ الحاق بھارت کو بھی کوئی وقت نہیں دیتے۔ کیا لیاقت حیات جموں کشمیر کے لوگوں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بھارت اور پاکستان میں سے ایک کا چناؤ کر سکے؟ کسی بھی عوامی مزاحمتی تحریک کا حتمی منزل کا تعین نہ کر سکنا اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ جی ہاں، کسی بھی عوامی مزاحمتی تحریک کا حتمی منزل کا تعین نہ کر سکنا اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی اب تک کی قوم پرست اور سیاسی قیادت قطب نما یعنی کمپس سے یکسر محروم ہے اور وہ صرف سیاسی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اس لیے حالیہ مزاحمتی ابھار میں یہ نظر آ گیا کہ لیاقت حیات اور دیگر قوم پرستوں میں عوام کو ان کی حتمی منزل تک لے جانے کی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حالیہ مزاحمتی ابھار کے اجتماعی طور پر تجزیے کے بعد ایک نئی نوجوان اور لیاقت حیات اور دیگر قوم پرستوں کے متبادل کے طور پر پاکستانی جموں کشمیر میں ایک نئی نوجوان قیادت
تحریک آزادی کو آگے لے جانے کے لیے پرجوش اور ویژنری قیادت کے پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پرانا دھیان گیا عقارت، نیا گیان سکھلائے، قیادت وہ جو آگے بڑھے اور سب کو آزادی دلائے۔